نمبر 190 فلما اتاہما الصالحہ وجعلہ شرکاء، پھر جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ دیا اور پھر ان دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے عطا کیا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بچے کے پیدا ہونے پر اس بڑی نعمت کے پا لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا۔ کیسے شریک ٹھہرا دیا؟ جب والدین کی آنکھیں اپنے بچے سے ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے اپنے بچے اور اللہ کے بندے کو کیا کر دیا؟ اس بچے کو اور اللہ کے بندے کو غیر اللہ سے جوڑ دیا۔ تربیت کی تھی نا ضرورت، آخر صالحہ مانگا تھا۔ دیکھیں جب تمام انبیاء نے صالحہ بچوں کی اولادوں کی دعائیں کی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں صرف دعا نہیں قبول کی، خود بھی بتایا۔ کیا کہا تھا مریم علیہ السلام کو اور زکریا کو، میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا۔ انہوں نے تو صرف کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں طیب اولاد دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں گنوا دی کون ہوگا؟ حسورن بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، چنا ہوا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور پاک لوگوں میں سے بھی ہوگا، سلامتی والوں میں سے بھی ہوگا۔ میں ان پر تب بھی سلامتیاں بھیجوں گا جب وہ پیدا ہوں گے، میں تب بھی سلامتیاں بھیجوں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو واقعی ہی بندے کے گمان سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ کمی ہم میں ہے، یقیناً کمی ہم میں ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں جوڑ کس سے دیا؟ کہیں اور جوڑ دیا۔ کیسے جوڑ دیا؟ مثلا جیسے عرب میں ہوتا تھا عبد العزا، جیسے اب ٹھیک ہے، پیران دیتا، عبد الحارث، عبد الکعبہ، ٹھیک ہے، ہم یہاں جوڑ دیتے ہیں درباروں کے ساتھ۔ جس دربار سے بچہ ملا ہے یہ اسی کے نام کا ہے، پیران دیتا، ہاں، پھر اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر سال اسی دربار کے ساتھ جڑا رہے گا، اسی کو ہی دے دیں گے، اس کی کمائی کا ایک بڑا حصہ ہی وہاں، کیونکہ دیا ہی انہوں نے ہے۔ تو ہم پھر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ چلیں کہیں اور بھی نہ جوڑیں تو کیا ہم جب صالحہ اولاد کی دعائیں کر کر کے مانگی تھیں اس کے بعد دھیان دیا ان کے کردار پر؟ نہیں دے پائے۔ ان کی توحید پر دھیان دیا؟ نہیں دے پائے، ٹھیک ہے۔ جب کہ ہمارے پیارے پیغمبر جلیل القدر 5 پیغمبروں میں سے نوح علیہ السلام بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی اولاد کو مرتے ہوئے، وہ جو بچوں کے بھی آگے سے دادا پر دادا بنے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بات بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کسی پیدا ہونے والے بچے سے بات نہیں تھے کر رہے، ہے نا۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ الہ جو صرف تمہارا الہ تھا، جو ابراہیم کا الہ تھا، ابراہیم نے تو کسی کو الہ ہی نہیں بنایا سوائے اللہ کے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے کسی قسم کا شرک ہی نہیں کیا، نہ بات کا، نہ عمل کا، نہ آنکھ کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ جاگنے کا، نہ اٹھنے کا، اتنے شرک سے پاک۔ تو ان کی اولاد کیا کہتی ہے؟ انہی کا تو کریں گے جو ابراہیم کا الہ تھا، یعنی ایک الہ، صرف ایک، جس کی طرف ان کی ہدایت مائل تھی۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، ہم نے جب بچے ہونے والے تھے کچھ تو دعائیں کی تھی، میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی دفعہ کتنی کچھ دعائیں کی ہوں، چاہے ہم نے منتیں بھی بہت سی مانگی ہوں۔ تو کیا یہ سب اس کے مطابق ہے؟ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا اس کے مطابق۔ اب اس پر غور کریں، اب ان پہ سختی کرتے ہیں، اب ان کو لے آئیں اس طرف، سختی کرنی ہی پڑے گی۔ اب ہماری سختی ہی ان کے کام آئے گی، ورنہ دوسروں کی محبت انہیں ہم سے لے جائے گی چھین کر، ہماری سختی ہی ان کے کام آئے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ تو ہم نے بھی دیکھا ہمارے بچوں کا ملنا جلنا، ہنسنا پینا، کھانا، ان کا مال کہاں لگ رہا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس اللہ ان سے تو بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں ان احسان شاناس نا شکرہ مشرکوں کے شرک سے اللہ بہت پاک ہے۔ تم نے میرے سے لیا تھا، میں نے تمہیں دی تھی اولاد، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ اب ان کو میرے ساتھ جوڑو۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مجھے چھوڑ کر محبت کہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہوگا نا، ہم فون پہ جس کے ساتھ مرضی باتیں کریں، آپ گھنٹے بعد بھی کوئی بات کریں گی نا، وہ جتنا بھی کھیل رہا ہے ہم فون پہ باتیں کریں، اس کو پتہ ہوگا ہم نے باتیں کیا کی، اس کو معلوم ہے۔ تو جو میں اور آپ کریں گے انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کس منہج پہ گزری ہے، ان کی توحید کیا تھی، کیوں ہمارے معاشرے میں آباء و اجداد کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اور وہ مرنے کے بعد کان میں تو نہیں آ کے کہتے، وہ لیٹر تو نہیں چھوڑ گئے گھر پہ، کوئی کندھا تو نہیں کروا گئے دیواروں پر، وہ کیا تھا؟ صرف انہوں نے کیا اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا ہے،
انہوں نے دیکھا ہے، میں اور آپ جو کر رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کوشش کریں، محنت کریں، جو میں کر رہی ہوں وہ یہ دیکھیں گے، جو میں فون پہ بات کر رہی ہوں وہ سنیں گے۔ ایک بڑے اچھے اسکالر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر آتا تھا نا، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت کیوں ہو گئی اور میں اس کی عزت کرنے لگا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا تو وہ فوری جو فون پہ باتیں کر رہی ہوتی تھی اسی وقت وہ کھڑی ہو جاتی تھی میرے سامنے اور فون پہ کہتی تھی یہ آ چکے ہیں لہٰذا اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے بعد میں کروں گی، تو یہ بند کر دیتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ جیسے بات ہے اچھا لگے گا نا، ورنہ ہم تو دور سے اشارہ کر دیتے ہیں، پاس ہو جاؤ بھائی، ہمیں نہیں ڈسٹرب کرنا، تو کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ 2 سال بعد ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے سے جب بات کی کہ دیکھو تمہاری ماں کی یہ خوبی ہے، کہتا ہے کون سا فون؟ وہ فون خراب فون ہے گھر کا، اس کے اندر کوئی سم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو ماما صرف آپ کے لیے کرتی تھی، آپ کو دکھاتی تھی ماما۔ دیکھیں ان کی اہمیت بھی بتا رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے کس طرح رہنا۔ تو آخر اگر بیٹے کو اتنا پتہ ہے کہ یہ فون خراب ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی تھی، تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تم نے کرنا ہے، اور خالصاً جو میری اور آپ کی محبت ہوگی وہی ہماری اولاد نے ویسی ہی محبتیں کرنی ہیں جیسی میری اور آپ کی ہوگی۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسِهُمْ يُنصَرُونَ کہ جب ان سے ان کی عبادت گزار مدد طلب کرتے ہیں تو ان کی مدد نہیں کرتے۔ اب جن کی اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی اولادوں سے پوچھیں، کبھی ہم نے پوچھا کہ جن کو اگر تم سے محبت ہے، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کسی پہ توکل ہے، تو اس سے مانگو، کیا وہ مدد کریں گے تمہاری؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں، تو ان کے اندر پہچان ابھی ہے، ان کے اندر ابھی لو ہے، روشنی ہے باقی، اس روشنی کو بڑھانا میرا اور آپ کا کام ہے، اور وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ تو وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو بتانا پڑے گا ہمیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ وَلَا يَتَّبِعُوكُمْ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے۔ کیا مطلب؟ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، تو یہ پکارنا اصل میں نا دعا کرنا عبادت ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا۔ عباد امثالکم تمہارے جیسے ہی تو ہیں بندے، یعنی اللہ کے یہ بھی تو غلام ہیں۔ وہ کیسے ہمارے ہر طرح کے فائدے نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں جو خود 4 کندھوں پر گئے ہوں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنی مٹی کو نہیں ہٹا سکتے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ ان کا مالک ہے، جیسے تم اللہ کے غلام ہو، وہ بھی اللہ کے غلام تھے۔ فَادْعُوهُمْ بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ تمہاری جواب دے اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کو چیلنج دے رہے ہیں، تو وہ تمہارا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پکار کر دیکھو۔ تو دیکھیں ہمیں پکار کر دیکھنا چاہیے نا۔ آج جو اللہ کے سوا کسی پتھر سے، بت سے، قبر سے، درخت سے، دیوار سے مانگ رہا ہے، وہ دیکھیں اس کو نہ جواب آئے گا، مطلب جواب تو آتا ہی نہیں ہے۔ سعد بن جبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دونوں اللہ کے سامنے آئیں گے، اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہا جائے گا اب ان کو پکارو اور ان سے کہو تمہاری دعائیں قبول کر لیں، آج بچائیں نا تمہیں۔ چاند سورج کو بھی اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، ہر طرح سے